السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے؟ اور سنا بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے اور انتظار جو ہوتا ہے وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے نا؟ تو میں کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو انتظار کروایا جاتا، بس تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اسی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے. اور سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں سے معذرت کہ اتنا انتظار ہوا، یہ اچھی چیز نہیں تھی. لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب میں انٹر ہوئی ہوں تو اتنا خوبصورت درس بھی آپ کا چل رہا تھا، اور ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کو سنانے کے لیے اور بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری بچیاں تھیں، اور بہت اچھے طریقے سے آپ کو انٹرٹین بھی کیا جا رہا تھا. کیونکہ جس دن آپ کا فائنل ڈے ہوتا ہے، جس دن آپ کی تکمیل ہوتی ہے، وہ دن ایک ایسا بہترین دن ہوتا ہے کہ اس دن دل چاہتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہو. ایسے ہی ہے نا؟ کیا حال ہے بچیوں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ کیسا جا رہا ہے آپ کا قرآن؟ ماشاءاللہ کیسا جا رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ سب لوگوں کو یہ چمکتے ہوئے چہرے دیکھ کر دل نہیں کرتا کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں؟ دل کرتا ہے نا؟ تو پوری کوشش کریں کہ رمضان میں ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ قرآن پاک سے ضرور گزر جائیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ کی آواز نہیں آئی مجھے؟ ہاں الحمدللہ. ویسے اگر یہ میں مائک کو چھوڑ بھی دوں تو میری آواز پیچھے تک جا رہی ہے؟ پیچھے تک میری آواز آ رہی ہے وداؤٹ مائک؟ تو پھر میں اس کو رکھنا چاہوں گی، کیونکہ آرٹیفیشل جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے سہارے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر جو اس وقت میرے دل میں آپ لوگوں کے لیے جو محبت ہے نا، وہ پھر آرٹیفیشل چیزوں کے ذریعے وہ محبت آپ تک نہیں پہنچ سکتی. تو میں چاہتی ہوں کہ ہم جتنا وقت یہاں پر اکٹھے گزارے انشاءاللہ تعالی تو بڑے پیار سے، محبت سے اور ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اگر میں ادھر ادھر کی باتیں کروں یا آپ اس وقت جو ہے بور ہوں تو پھر میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک قرآن کے ٹیچر کو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے ساتھیوں کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی ہونی چاہیے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اگر اس کو اونگ آ گئی یا اگر وہ بور ہو گیا تو پھر قرآن ٹیچر فیل ہو گیا. تو انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی. کوئی سو تو نہیں رہا؟ اور کوئی کسی کو فیل ہو رہا ہو کہ اف اللہ کتنی بور بازی ہے، ہٹ ہی جانا چاہیے؟ ہو رہا ہے؟ جہاں محسوس ہو وہاں پر منافقت نہیں کرنی، منہ پر بتا دیں باجی اب ہم بہت تھک گئے ہیں، بس کر دیں. ٹھیک ہے؟ تو ویسے بھی میں جہاں کہیں پر بھی جاتی ہوں، اب ویسے بھی آپ کو انتظار زیادہ کروایا، جہاں کہیں پر بھی جاتی ہوں کوشش یہی ہوتی ہے تھوڑی بات لیکن جامع بات. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جامع کلام کرنے والا بنایا ہے. تھوڑی بات لیکن زیادہ تر جو دل پر اتر جائے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کے ساتھ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جب سے آئی ہے یا لیپ ٹاپ پر ہے یا موبائل پر ہے تو ماشاءاللہ اس وقت ایک کلاس آپ کے ساتھ آن لائن بھی موجود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہم سب جو اس وقت یہ محفل سجانے کے لیے جا رہے ہیں، ایک چھوٹی سی محفل، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب میرے ساتھ ہیں الحمدللہ؟ اور اٹینٹیو ہو کر بیٹھنا ہے کیونکہ ہم بڑا ہی ایک ایسی بات پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ اپنے دشمن کے بارے میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور دوسری طرف ہم پڑھنے کے لیے جائیں گے. ویسے ہمارا دشمن ہے کون؟ آپ کے پوچھ نہیں رہے مجھ سے کون ہے؟ ویری گڈ، شاباش. 2 بندوں کی آواز آئی ہے، باقی بولے نا. ہاں شیطان. اور شیطان کے ساتھ رہنا ہے کہ اس کو مات دینی ہے؟ مات دینی ہے. تو چلیں آئے آج اس کے ہتھ کنڈے دیکھتے ہیں. ہتھ کنڈے پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ویسے جو پشتو بولتے ہیں ان کو میں بڑی بری لگ رہی ہوں گی اس وقت کہ نہیں پشتو والوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ آ رہی ہے نا الحمدللہ. ان کی آواز سب سے اونچی تھی. ہاں کیوں نہیں، اس کا مطلب آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ. اللہ کرے کہ یہ بات بہت ساروں تک پہنچ جائے، اور اللہ کرے کہ اس سال ہم رمضان سے پہلے پہلے اسی محفل کے ذریعے اپنے شیطان کو پہچان کر اس سے بچنے کی کوشش کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب آواز آئی ہے نا اچھی سی انشاءاللہ کی. تو ساتھ ساتھ رہیں گے تو مزہ آئے گا. آج کا ہمارا لیکچر چلے گا قرآن کی فضیلت اور شیطان کے ہتھ کنڈے. شیطان جو ہمارے اوپر روز کے روز وار کرتا ہے نا کہ قرآن نہیں پڑھنا. ابھی آپ دیکھیں یہ بچیاں صرف
اگر ہم دیکھیں اس وقت تو 45 ہیں یا اس سے زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ جو باہر سے آئے ہیں وہ ان بچیوں سے زیادہ ہیں. یہ کیوں قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ لوگ جو ہیں اس طریقے سے کیوں نہیں پڑھ رہے جس طریقے سے یہ پڑھ رہی ہیں؟ اس میں سب سے بڑا وار ہمارے ساتھ شیطان کا ہوتا ہے. تو آج ہم انہی واروں کی طرف سوچیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ان سے بچنا کیسے ہے. ٹھیک ہے؟ تو چلے مل کر ہم دعا کر لیتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری، آتا ہے نا؟ مل کر پڑھیں. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. اللہم ایدنا بروح القدس. اللہ تعالیٰ اس پورے جتنا بھی ہمارا وقت گزرے اس میں روح القدس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ اگر کوئی اچھی بات ہے تو وہ ہم سب کے دلوں تک پہنچے، اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دے. آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے وہ کر لیتے ہیں. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجہک وعظیم سلطانک. اور تمام الہامی کتب میں سب سے بڑھ کر جو سب سے زیادہ شرف حاصل ہے وہ کون سی کتاب کو ہے؟ جو آسمان سے آئی ہیں، قرآن پاک کو. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر قرآن کیا کرتا ہے؟ ہمیں اندھیروں سے نکال کر کہاں لے کر آ رہا ہے؟ روشنی میں لے کر آ رہا ہے. ہمارا دشمن کیا چاہتا ہے؟ اس کو پتا ہے نا کہ اس نے جہنم میں جانا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ جہنم میں جانے کے لیے اپنے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. آپ ایک بات بتائیں، اللہ نہ کرے کوئی ایسی جگہ پر ہو جہاں پر آپ کا جانے کا دل نہیں کرتا لیکن آپ کو زبردستی بھیجا جا رہا ہے، تو آپ اکیلے جائیں گے؟ آپ کی کوشش ہوگی نا زیادہ سارے لوگوں کو لے جائیں. تو وہ آپ کو کیوں اندھیروں میں لے کر جانا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میرے پیچھے بڑی جماعت ہو، اگر مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے تو ان کو بھی پہنچے. ہم سب تکلیف لینا چاہتے ہیں؟ نہیں. آواز ہی نہیں تھی نہیں کی؟ نہیں نا. ہاں، آپ کی آواز آئے گی تو میں بھی خوش خوش رہوں گی، اور میری آواز پہنچے گی تو آپ لوگ خوش خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید کی عظمت اور فضیلت کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خود کلام پاک میں فرما دیتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، اپنے کلام کے بارے میں اور فضیلت کے بارے میں. اور اگر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھ لیں تو اتنی فضیلت ہے قرآن پڑھنے کی کہ اگر اس کے مقابلے میں آپ جو 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں نا اس کی فضیلت آپ دیکھیں نا تو وہ زیرو ہو جائے گی. جتنی فضیلت قرآن پڑھنے کی ہے، تو آپ اور میں ہم سب دیکھیں، ہمیں کھانے کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی پرواہ ہوتی ہے؟ ویری گڈ، بڑے سچے لوگ ہیں آپ، ماشاءاللہ. شکر ہے آپ میں سے کسی نے یہ نہیں کہہ دیا ہے نا. یہ ماشاءاللہ سچائی اچھی لگی ہے نا مجھے. ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھیں اور قرآن پاک کا ہم شکر ادا کرنے لگ جائیں تو ہم میں سے کوئی قرآن کا شکر نہیں ادا کر سکتا. یہ آپ ذہن میں رکھیے. تمام عمر آپ سجدے میں پڑے رہیں، آپ اس قرآن کا شکر نہیں ادا کر سکتے. اور سب سے بڑا شکر اس بات کا ادا کریں کہ آپ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اپنے نبی کا شکریہ ادا کریں. آپ اس نبی کی امت ہیں کہ جس نبی کی امت بننے کے لیے نبیوں نے خواہش کی. نبی چاہتے تھے کہ ہم ان کی امت میں سے ہوں، اور ان کی امت میں آپ نے کبھی مانگا تھا آپ میں سے کسی نے بھی کہ یا اللہ جی ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہونا ہے؟ مانگا تھا؟ نہیں نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا یہ شرف، تبھی تو ہم سجدہ شکر ادا نہیں کرتے. تو آج انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ سب لوگوں نے آج جا کر سجدہ شکر ادا کرنا ہے اپنے، انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کا جو نعمت ہے وہ آپ کے پاس ہے اس کے لیے، اور اس کے بعد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کا کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ اے دنیا بھر کے لوگوں سن لو،
یہ قرآن کہتا ہے۔ اے دنیا بھر کے لوگوں سن لو کہ قرآن مجید نازل فرمانے والے رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے، سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 20، جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ اب آپ اور میں، ہم سب لوگوں سے وظیفے مانگتے ہیں نا؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں نا تو ہمارے خالی جو یہ پورا خطہ ہے نا، اس میں وہ جو لوگ بیٹھ کر وظیفے نہیں بتا رہے ہوتے، اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ خواہش پوری ہو جائے گی، اتنی دفعہ پڑھ لو تو یہ خواہش پوری ہو جائے گی، یقین جانیے کہ اس وقت جو سارا یہ معاملہ چل رہا ہے، جتنا پیسہ وہ کما کے لے کے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے بابا شوف کا نام سنا تھا؟ ہے پکڑے گئے نا بابا شوف، ہے نا؟ کیا کرتے تھے وہ؟ نہیں، دم بھی نہیں کرتے تھے، وہ مائک میں شوف مارتے تھے، ہے نا؟ یہ پشاور میں شوف ہی کہتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا؟ میں غلط تو نہیں بول رہی؟ ٹھیک ہے، تو بابا شوف پکڑے گئے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ جو ان کی پراپرٹی ہے وہ کتنے لاکھ کی، کتنے کروڑ کی یا کتنے لاکھ کی پکڑی گئی ہے؟ کسی کو کچھ پتہ ہے؟ 12.5 ارب کی جائیداد ہے۔ نہ سینکڑوں میں ہے، نہ لاکھوں میں ہے، نہ کروڑوں میں ہے، 12.5 ارب کی پراپرٹی پکڑی گئی ہے۔ اور وہ بابا جی نے کہاں سے لیے؟ بابا بھی نہیں ہے، وہ ینگ بندے ہیں، وہ انہوں نے کہاں سے لی ہے؟ ایک آپ پر پھونکے مار 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 کے۔ تو پھر میرے خیال میں جس امت کو یہ اتنی بڑی کتاب ملی ہوئی تھی، اگر وہ بھی پھونکے مروا رہی ہے تو ایسی امت کو تو جوتیاں پڑنی چاہیے تھی نا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ پڑھنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ تو پھر پڑھی نا۔ آپ کو دیکھیں کتنے لوگ تھے جو گردوں کے مریض جو ڈائلیسس پر تھے، ان کو ہٹوایا گیا، وہ فوت ہو گئے۔ کتنے لوگ ہارٹ پیشنٹ تھے، میڈیسنز بند کر دی، وہ وینٹیلیٹر تک جا پہنچے۔ ہوا نا؟ یہ کہاں ہوا ہے؟ کسی اور ملک میں ہوا ہے؟ ہمارے ہاں ہی ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ قرآن پاک سے دوری۔ سب سے بڑی وجہ کہ آپ اور میں، ہم سب مل کر نا ایک جماعت نہیں بنتے۔ ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم جتنے مسلمان ادھر بیٹھے ہوئے نا، ابھی تو دیکھیں ہم گنتی کے اس پورے علاقے کے 1% لوگ بھی نہیں ہوں گے، لیکن کیا ہوگا جب ہم اٹھیں گے نا تو بہت سارے لوگوں کو اچھا لگے گا۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو اختلاف بھی ہوگا، جو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز محسوس کریں گے، اچھی بات کو بھلا دیں گے، بری کو پکڑ لیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا؟ تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ ہم ایک جماعت نہیں ہے۔ اسی لیے کوئی شخص آ کر ہم پر 2 پھونکے مار کے ہم سے لاکھوں روپیہ ہتھیا کے چلا جاتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ایک جماعت ہوتے تو جماعت کس کو پکڑتی؟ اس قرآن کو پکڑتی، اور اس قرآن کو پکڑتی تو پھر جماعت کیا کرتی؟ جماعت پوری دنیا کے اوپر غالب ہو جاتی۔ یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے جو چیز آپ سے چھڑواتا ہے وہ یہی قرآن ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، ہدایت کیا ہے؟ قرآن۔ ہدایت قرآن میں ہی آئی نا؟ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ آج کل آپ ہمارے ہر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا دیکھ لیں۔ اگر ایک ماں اپنے 2 بچوں کے ساتھ یا 4 بچوں کے ساتھ، ماں اور بچے ہیں، باقی نند بہو ساس باقیوں کو تو آپ چھوڑ ہی دیں، اگر ماں اپنے 4 بچوں کے ساتھ بھی گھر میں ہے نا تو اس گھر میں بھی لڑائی جھگڑا عام ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے بچے جو ہیں وہ آپس میں جھگڑے، آپ ایک گلاس پانی تو مانگ کے دیکھیں اپنے بچوں سے، وہ ایک دوسرے کو کونی مارے گا، دوسرا تیسرے کو کونی مارے گا کہ تم کرو۔ دلوں میں ماؤں کی وہ محبت بھی نہیں رہی۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو ہماری گھروں کی بدبختی کا سبب کیا ہے؟ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 20 آج جا کے آپ نے دیکھ لینی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں پکڑا نا قرآن پاک کو، اس کو پکڑ کے رکھا تو پھر کیا ہوگا؟ نہ بدبختی آئے گی اور تم لوگ گمراہ نہیں ہوگے، اکٹھے ہو جاؤ گے، ایک جماعت بن جاؤ گے۔ اور نہ شیطان کبھی چاہے گا ہم ایک جماعت بنے، نہ پوری دنیا کے وہ تمام لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے ہیں نہ وہ چاہیں گے کبھی کہ ہم ایک جماعت ہوں، کیونکہ جس دن ہم جماعت بن گئے اس دن پوری دنیا ہمارے پیروں کے نیچے ہوگی۔
یہ مسلمان مار بھائی اسی لے رہا ہے کیونکہ یہ ایک جماعت نہیں ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک میں سورۃ التکویر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مجھے ہم سب کو آوازیں دے رہے ہیں. کیا آواز ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھ رہے کدھر جا رہے ہو. یہ آپ سے میں نہیں پوچھ رہی کدھر چل پڑے ہو، کون سی جگہ پر ہے جہاں تم جا رہے ہو. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ قرآن نہیں پڑھنا تو کہاں جا رہے ہو، کیا پڑھنا ہے پھر؟ وہ جو دنیا کی جو آج کل کی جو آپ نے، خود میں ڈاکٹر ہوں لیکن اس کے باوجود آج کل جو میں یونیورسٹیز کا حال دیکھ رہی ہوں، میرا اپنا دل اتنا کھٹا ہو گیا کہ آگے اگر میری بیٹی ہوتی تو میں کبھی اس کو اس طرح سے نہ پڑھاتی کہ جو حالات ہمارے چل رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ آپ دیکھیں جتنی زیادہ دنیاوی تعلیم عام ہوئی، جہالت اتنی ہی زیادہ عام ہو گئی، اس سے بھی زیادہ ہو گئی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ پھر قرآن کی آواز آ رہی ہے سورۃ التکویر، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بھاگے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو اس قرآن کو چھوڑ کر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں، چھوڑو گے قرآن کو بدبختی میں مبتلا ہو جاؤ گے، چھوڑو گے اس قرآن کو دنیا میں ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے، چھوڑو گے اس قرآن کو آخرت میں شعلے والی آگ اور جہنم کی آگ میں جاؤ گے. بتائیں ہم میں سے کتنے، ہم سب لوگ ہیں، پہلے میں خود کو کہوں گی پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں گی، ہم کتنے لوگ ہیں جن کا زیادہ وقت قرآن کے ساتھ گزرتا ہے؟ نہیں، ہمارا 90% وقت ہمارے موبائل کے ساتھ گزرتا ہے نا ایسے ہی؟ تو پھر آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں ہم رسوا ہو رہے ہیں نا. آج آپ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے اٹھے، آپ اور میں، ہم سب کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، یہی کہتے ہیں نا؟ ہمارا سب کا یہی ہے نا. اور آپ مجھے صرف یہ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر اسلام نہیں ہوتا تھا، کفار کا غلبہ ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کر نبی کہتے سارے صحابہ کو، آؤ ہم سب جو ہے مل کر دعا کر لیتے ہیں، میں ویسے بھی نبی ہوں. خود تو خود ہی اللہ تعالیٰ جا کر وہاں سب کچھ صاف ستھرا کروا لیں گے. کبھی ایسا ہوا؟ کیا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جہاد کیا نا. اگر آپ اور میں ہم سب ہوں تو جی بالکل جہاد ہوا نا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ علاقے فتح ہوئے. اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں کو اللہ نے عروج دیا. ہم کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اگر آپ میں سے سب کو میں کہوں کہ ہم لوگ جہاد کے لیے جو ہے اپنے ایک ایک بیٹے کو دے دیں، آپ پتہ ہم سب، پہلے میں خود کو کہہ رہی ہوں، ہم پتہ ہے ہم سب کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، وہ پہلا قافلہ چلا جائے نا، ہم پھر پچھلوں میں بھیج دیں گے اپنے بچے، ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا. اور پہلے تو لیں جی، باقی ساری بات تو آپ چھوڑیں، ہم نے کیا کہنا ہے؟ پہلے تو ہمارے بچے جو 12 بجے سو کے اٹھتے ہیں تو انہوں نے ہی نہیں جانا. ایسا ہی ہے نا؟ انہوں نے ہی نہیں جانا کیونکہ ہم ماؤں نے وہ اولادیں بنائی ہی نہیں ہیں. ساری خرابی کہاں آئی؟ ہم ماؤں کے اندر، کہ ہم ماؤں نے وہ اچھے اور بہترین بچے تو ماشاءاللہ فطرت پر پیدا ہوئے تھے، ہم نے ان کی تربیت کو بیڑا غرق کر دیا. ایسا ہی ہے نا؟ ہم نے ختم کر دی ان کی تربیت. تو ہم نے کسی اور نے کیا کہنا ہے؟ بچوں نے ہی کہنا ہے نہیں جی مما جی ہم جہاد پر نہیں جا سکتے. بڑی مہربانی آپ کی، ہم اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں تو بڑی بات ہے، ہم نے تیر تلوار کیا سنبھال لیں. ایسا ہی ہوگا نا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. چلے آئے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حساب سے ہم دیکھیں گے کہ جب شیطان ہمیں دنیا میں لے کر بہت زیادہ دنیا میں لے کر آ جاتا ہے، اور شیطان کوشش یہ کرتا ہے کہ یہ بندہ قرآن نہ پڑھے، تو شیطان ہمارے پر کون کون سے تیر پھینکتا ہے. آئیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں. شیطان کے سب سے خوفناک ہتھ کنڈوں میں ایک ہتھ کنڈا، قرآن بڑا مشکل ہے کہ نہیں؟ یا جتنی آپ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، عورت کبھی بھی بوڑھی نہیں ہوتی، یہ میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں، یہ میں اپنی ہر ایک لیکچر میں کہتی ہوں. عورت ہمیشہ ینگ ہوتی ہے، ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے، اور ہر ایک کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہر ایک کے اوپر کیسے ہوتی ہے؟ اپنی خوبصورتی میں اور ہر لحاظ سے، کیونکہ آپ میں سے ایک ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہے نا ویسے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بنایا وہ سب سے بہترین بنایا. ایسا ہے نا؟ تو اب آپ دیکھیں، اگر یہاں پر ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ ہم جی کل جو ہے قرآن پاک کی جو کیا کہیں گے آپ، گرامر، ٹھیک ہے؟ ہم کل سے قرآن پاک کی گرامر پڑھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں
पहले तो आप सब लोग भाग जाएंगे, फिर ये गरीब बेचारी बच्चियां जो हॉस्टल में हैं, कुछ हम इन्हें पकड़ लेंगे, कुछ हम गरीब बच्चियां जो हमारी ऑनलाइन हैं उनको पकड़ लेंगे, और आप सबने तो भागकर ऐसे जाना है। लो, कुरान की ग्रामर, ना ना, बड़ा मुश्किल है ना ऐसे। हम सब यही देखे, कोई नहीं बोल रहा, भागने वाले हैं। भागने वालों में से ना, वो देखिए सच बोल रहे हैं ना, जी जी हम भागने वालों में से तो सच बोल रहे हैं ना आप लोग, माशाल्लाह। तो देखें, कुरान बहुत मुश्किल है। ये किसने कहा? शैतान ने हमारे दिमागों में डाला है। देखिए कुरान क्या कहता है। कुरान सूरतुल कमर में अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, वलकद यस्सर, आती है आयत, मिलकर पढ़े चले, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। और हमने समझने के लिए, नसीहत के लिए, वाज के लिए कुरान को आसान कर दिया, कोई है सीखने वाला? तो ये कितनी बड़ी बात है कि आपको शैतान कहता है कुरान मुश्किल है, और कुरान, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको फरमा रहे हैं कुरान मुश्किल नहीं है, हमने आसान कर दिया है। सिर्फ क्या करना है, आपने अपने अंदर थोड़ी सी कुरान के लिए मोहब्बत पैदा करनी है, अल्लाह ताला खुद ही आसान कर देंगे। आगे देखें, शैतान एक और हथकंडा आपके ऊपर फेंकता है, शैतान एक और तीर मारता है, और वो तीर क्या है? शैतान कहता है मुझे तो अरबी नहीं आती। हमें क्या कहता है? हमें कहता है तुम कह दो मुझे तो अरबी समझ में ही नहीं आती, मुझे तो अरबी की बात ही समझ में नहीं आती, तो मैं कुरान को कैसे समझूं? बस जैसे पढ़ रही हूं वैसे ही पढ़ती जाऊंगी। आप देखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरतुल यूसुफ आयत नंबर 2 में फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला? हमने ये कुरान कौन सी जुबान में भेजा है दुनिया में? अरबी में, ताकि तुम अक्ल से काम लो। काम किससे लेना है? अक्ल से। तो जो कुरान पढ़ता है वो अक्लमंद इंसान है। ये कितनी बड़ी बात है जो कुरान ने हमें बता दी कि जो शख्स कुरान पढ़ता है वो शख्स कौन है? वो अक्लमंद इंसान है। और जो कुरान नहीं पढ़ता, फिर मैं क्या कहूं? अगर मैं कहूंगी तो फिर खफा हो जाएंगे, है ना। अल्लाह ताला ने हालांकि खुद कुरान पाक में फरमा दिया हुआ है, और खुद इंसान जो जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ता, ऐसे पढ़ना नहीं कि जैसे अभी आप रमजान में जो है वो 8-8 कुरान खत्म कर रहे हैं, तुम्हारे कितने हो गए, मेरे कितने हो गए, नहीं, समझ कर पढ़ना इसको, और बेहतरीन तरीके से पढ़ना, और इसकी चाहे समझकर एक एक आयत पढ़े रोजाना की, ये फिर ही आपको फायदा देगा। क्योंकि कुरान जो है ना वो गलों में लटकाने की चीज नहीं है। कुरान हमारी जिंदगी गुजारने का पूरा एक आपके सामने एक छोटा सा बुकलेट है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो उसको अगर हम सिर्फ लटका कर फिरेंगे, बगैर समझे पढ़ेंगे, तो वो समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक और फिर शैतान हमारे ऊपर एक और तीर मारता है, कहता है अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, अभी तो बड़ी उम्र पड़ी है, हाय इतनी जवान बच्ची, तुमने इसको कुरान के उसमें डाल दिया, अभी तो इसके पढ़ने लिखने के दिन थे। कहते हैं ना ऐसे कि बड़ी उम्र पड़ी है। आप देखें कि आप सबको और मुझे नहीं पता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में क्या फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन, हाँ कितना अच्छा आता है ना सबको। और इसमें आवाज भी जरा तेज थी, है ना, इसका मतलब ज्यादा लोगों को पता थी ये आयत। लेकिन उसके बावजूद हम में से किसने अपनी मौत की तैयारी की हुई है? कोई एक हाथ खड़ा करे कि मेरी पूरी तैयारी है, अभी फरिश्ता ले जाए। है कोई तैयार इस वक्त मरने के लिए? कोई तैयार है? नहीं, आपने क्या तैयारी की है? अच्छा चलिए, आपने तो इतनी तैयारी की, हम कहती मैंने कफन लिया, मैं बस में फारिग हो गई। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है, अपने आप को हर लिहाज से तैयार। और मैं इस वक्त मैं इनके ऊपर ना फख्र कर रही हूँ कि कोई एक शख्स कहता है कि मैं तैयार हूं। आप देखें, अगर हम 100 साल के भी हो जाए ना, वो एक बड़ी मजे की बात है, जरा गौर से सुने। सोया तो नहीं हुआ कोई भी? हाँ, मुझे डर लगता है कि फेल ही ना हो जाओ। तो एक बड़ी मजे की बात है, और ऐसे ही वो बनी हुई है, उस पर, इस चीज पर बनी हुई है कि लोगों को मोहब्बत कितनी है, अपनी जान से कितनी मोहब्बत है। तो एक बड़ा बूढ़ा सा इंसान होता है, गठरियां उठाई होती है, उसने लकड़ियां उठाई होती हैं अपने ऊपर ना, और बहुत बूढ़ा होता है, तकरीबन समझ ले 90 साल का होता है, और लकड़ियां लेकर जा रहा है,
اور بچے اس کو منہ نہیں لگاتے, اس بندے کو بچے چھوڑ کر جا چکے ہوئے. اب جب وہ لکڑیاں لے کر آ رہا ہے اور لائے گا, بیچے گا, پھر اس کے بعد کھانا کھاتا تھا وہ, تو لکڑیاں لا رہا تھا اور اکٹھی کر رہا تھا اور بڑی تکلیف میں وہ بندہ. اور جب راستے میں آیا نا تو کہتے ہیں کہ اس زندگی سے تو اچھا تھا کہ موت ہی آ جاتی. کچھ لوگ بولتے ہیں نا ایسے, تو اس سے تو اچھا تھا کہ موت ہی آ جاتی. اور پھر آواز دیتا ہے وہ بندہ, کہاں ہے بھائی, کہاں ہے فرشتے, آ جائیں اور آ کر جو ہے نا مجھے بس اس وقت موت دے دیں. تھوڑا قریب ہی ہوتے ہیں. کون ویسے جان کون نکالتے؟ ہاں, جو ملک الموت نام آتا ہے ان کا, نام نہیں لیا آپ لوگوں نے ہے نا, ڈر گئے شاید. چلے اچھا, قریب ہی ہوتے ہیں ملک الموت. وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے میں بس زندگی سے بہت زیادہ تنگ آیا ہوں. آپ کون ہیں؟ میں تو ملک الموت ہوں. کہتا ہے ایسا کریں, یہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے میرے کاندھے پہ رکھ دے. سمجھ آئیے آپ کو میری بات؟ جو اتنا بوڑھا بھی ہوتا ہے نا, مرنے کا دل اس کا بھی نہیں کرتا. تو میں کہتی ہوں رشک آ رہا ہے ان کے اوپر ماشاءاللہ, کہ یہ جی وہ دل, یہ کتنی پیاری بات کی, کہتی ہے وہ دل کا جوان ہوتا ہے. لیکن انسان تب بوڑھا ہوتا ہے جب وہ دل سے بوڑھا ہو جاتا ہے, اپنے دماغ سے بوڑھا ہو جاتا ہے, ورنہ وہ ہر وقت ہی جوان ہوتا ہے. آپ سب ماشاءاللہ بہت جوان ہیں. آگے دیکھیں, شیطان ایک اور تیر مار رہا ہے, اور وہ تیر کیا ہے؟ شیطان کہتا ہے قرآن نہیں پڑھا تو کیا فرق پڑ جائے گا. میں آپ سب سے پوچھتی ہوں, اگر آپ نے قرآن پاک نہ پڑھا, سمجھ کے نہ پڑھا, تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ایک فرق بتائیں مجھے, کوئی ایک فرق بتائیں. اچھا, یہاں اگر بچیاں بھی بیٹھی ہیں, یہ آنسر دینا چاہیں, اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا, کیونکہ آپ بالکل میرے پیچھے ہیں, اور پیچھے میں کبھی کسی کو نہیں رکھتی, ہمیشہ آگے رکھتی ہوں, لیکن بس اب کیا کریں, مجبوری ہے. آپ جواب دینا چاہیں, جی بولے بولے. اردو میری نہیں, آپ پشتو بولے, ہم بنا لیں گے اردو. دا چیزی چی قرآن دی نہیں ہوئے مرشے اول بانکر منکر راضی وائی برا بیکنی. تو وہ کہہ رہی ہیں اگر نہیں پڑھیں گے تو 3 سوال جو ہوتے ہیں قبر کے, اس کا جواب نہیں دے سکیں گے. چلے آپ لوگ بتائیں, آپ میں سے کسی کو کچھ پتا ہے؟ وہ توائے بچراب میں آگا دی, جی, جو قرآن پڑھے گا اسی کو سمجھ آئے. بالکل بالکل, آپ لوگ بتائیں, بولے. بدبخت ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. ویری گڈ, شاباش. کوئی اور بتائے. جی, تقویٰ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی نا, پھر وہ ان کو اٹھانا ذرا مشکل ہو جائے گا. تقویٰ, ہاں تقویٰ ذرا اٹھانا. ہدایت ہے, شاباش, نور ہے. اور بتائیں, اور بتائیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے. جو اتنی دنیا گزار رہی ہے انہیں تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا. مجھے مقصد بتائیں نا, تاکہ دیکھیں, ایک میں آپ کو بات بتاتی ہوں, جو سوال کا جو جواب ہوتا ہے نا, وہ آدھا علم ہوتا ہے. میں نے آپ سے سوال کیا نا, اس وقت میں نے کہا نا آن لائن بھی ہمارے ساتھ لوگ ہیں, اگر آپ میں سے کوئی ایک بندے کے جواب سے ہدایت لے گیا تو میں تو ایک طرف ہو جاؤں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک اس کو ہدایت ملتی رہے گی, آپ کے لیے آسمان پر بادل بنتا رہے گا. کس کا؟ نیکیوں کا. ایسا ہی ہے نا. تو آپ مجھے جواب دیں, قرآن سے بتائیں کہ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی فرق پڑے گا؟ زندگی میں تو ہو سکتا ہے نہ پڑے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی پارے میں فرما دیا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ظالم ہوگا میں اس کو دنیا کا فائدہ دوں گا. ٹھیک ہے, تو دنیا کا فائدہ ہمیں ملنا ہے. مجھے یہ بتائیں, قرآن نہیں پڑھیں گے تو کوئی نقصان ہے ہمارا؟ ہاں, اندھے ہیں, بہرے ہیں. دنیا میں تو ہم نظر نہیں آتے, آخرت میں ہو جائیں گے, دنیا میں بھی ہو جائیں گے. آئیں اب آپ کو, چلے آپ کو جو سمجھ میں نہیں آیا نا, اب نوٹ کر لینا. اب میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے وہ نوٹ نہیں کر رہے, یہیں نوٹ کر رہے ہیں, تو مجھے پتا چلنا چاہیے بعد میں کہ آپ لوگوں کو یہ بات میری یاد رہی ہے. ٹھیک ہے, اب غور سے سنیں. سورۃ طٰہٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, اور جو کوئی بھی میری نصیحت سے منہ موڑے گا, جو کوئی بھی میری نصیحت سے منہ موڑے گا, شاید 22 24 26 کچھ اس طرح سے آیت ہے سورۃ طٰہٰ. آپ لوگوں نے بعد میں سب نے جا کے قرآن پاک میں دیکھنی ہے, کیونکہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ قرآن ہم سب پکڑ لیں گے ہاتھوں میں, لیکن پھر مجھے فیل ہوا زیادہ لوگ ہیں, قرآن دینا ذرا مشکل ہو جائے گا.
تو اس لیے میں نے اس طرح سے میں لیپ ٹاپ اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے آئی. جو ساتھی ساتھ نہیں آئے وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو میں لے کر آئی. تو سورت طٰہٰ اسی طرح آئی تھنک 22 سے آپ 30 تک کے درمیان میں آپ آیت دیکھیے گا. نمبر 1, جو کوئی بھی میری یاد سے منہ موڑے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورت طٰہٰ میں فرما رہے ہیں, سب سے پہلے میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا. سب سے پہلے میں زندگی تنگ کر دوں گا. اور زندگی کیسے تنگ ہوتی ہے؟ آپ کا گھر اتنا بڑا ہوتا ہے, چھوٹا گھر ہے یا بڑا گھر ہے, آپ کا دل تنگ ہوتا ہے, گھر سے دل تنگ ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ دل چاہتا ہے کہ اس گھر سے میں کہیں باہر بھاگ جاؤں, دل کرتا ہے. اور پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ کسی رشتہ دار کے گھر چلی جاتی ہیں. آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ تھوڑا سا بازار ہو کر آ جاتی ہیں. ایک چھوٹا بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے اور آپ اس کو ٹافیوں پر ٹافیاں کھلاتی جا رہی ہیں. کتنی دیر تک بچہ چپ کرے گا؟ بتائیں, تھوڑی سی دیر تک نا. آپ کی روح رو رہی ہے کہ مجھے تو یہ ہدایت چاہیے تھی, مجھے تو قرآن چاہیے تھا. آپ کی روح رو رہی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں, سب سے پہلے تمہاری گزر بسر تنگ کروں گا, تمہاری دنیا تنگ کر دوں گا. بڑے بڑے محل جیسے گھر بھی ہوں گے نا, تمہارا دل تنگ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں, آپ امیروں سے بھی پوچھ لیں, ہمیں لگتا ہے بڑی زبردست زندگی گزار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا گھر میں دل ہی نہیں لگتا. گھر کے کھانے بھی نصیب نہیں ہوتے. آپ دیکھیں بڑے بڑے ٹیبلوں پہ اتنے کھانے انہوں نے لگائے ہوتے ہیں, اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے ٹیبل نوکروں کے لیے رہ جاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں, نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں میں دنیا تنگ کروں گا. اور نمبر 2, جو سب سے خوفناک مجھے جو ڈر لگتا ہے اس آیت میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. ڈر نہیں لگ رہا آپ لوگوں کو؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شخص کو جو دنیا میں قرآن نہیں پڑھتا, اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائیں گے. آگے سنیں, اس سے اگلی آیت میں وہ کہے گا, اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب بندے کی بات بتا رہے ہیں. سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں, وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ دنیا میں تو آنکھیں تھیں, جب میں مرا تھا تو میں تو آنکھوں والا تھا. اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا یہاں پر؟ آپ جب قبر سے جب ہم نکلیں گے تو ہمیں 2 فرشتے مارتے ہوئے لے کر جائیں گے حشر کے میدان تک, اگر ہم نیک بندے نہ ہوئے تو. اگر آنکھیں ہی نہ ہوئی, ایک 5 منٹ کے لیے میں آپ سب کو کہتی ہوں کہ ذرا سوچیں, صرف 5 منٹ کے لیے, کہ میری آنکھیں نہیں ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا کریں گے آپ آنکھوں کے بغیر؟ چلے دنیا میں تو کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا, کوئی آپ کو آپ کی جگہ پہنچا دے گا, کوئی آپ کے سٹک پکڑ لے گا, وہاں کیا کریں گے؟ تو وہ کیا بولے گا بندہ, یا اللہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا, یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ آگے سن لے, اس سے اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح دنیا میں تیرے پاس میری ہدایت آئی ہوئی تھی. کہاں پڑی ہوئی ہے؟ پڑی کہاں ہوتی ہے ہمارے گھر میں؟ وہ اونچے اونچے طاقوں میں, کئی بچوں کے ہاتھ نہ لگ جائے, کہیں پڑھ ہی نہ لے ہمارے بچے. ایسا ہی ہے نا؟ تو کیا کہا جائے گا؟ وہ فرمائے گا کہ ایسے ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں, تو نے ان کو بھلا دیا, آج تو بھی بھلایا جا رہا ہے. اسی طرح قرآن پاک کے اور جگہ پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن بندہ چیخے گا, چلائے گا, یا اللہ جی آج معاف کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے آج نہیں, دنیا میں تیرے پاس ہدایت آئی ہوئی تھی, تو نے اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ اور میں, ہم سب کو لگتا ہے نا, اگر ہم سب کو یہ لگتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جی نہیں, ہم اندھے اٹھائے جائیں گے. اور اگر اندھے اٹھنے کے لیے ہم سب تیار ہیں تو پھر تیار رہیں, پھر نہ پڑھے قرآن, کہتے رہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا, اب تو میں بوڑھی ہو گئی, اب تو میری عقل کام نہیں کرتی, کہتے رہیں, بولتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ وہ آیتیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات جو آج کل اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے, وہ بات کیا ہے کہ قرآن پڑھنا تو جاہلوں کا کام ہے. ہمارے ہاں یہ بات عام ہے نا,
آپ دیکھیں، آپ اگر کسی بھی جگہ نہیں، اس میں ٹھیک ہے استغفر اللہ کی بات ہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے. اگر اس وقت میں آپ میں سے ایک ایک بچی کو اٹھاؤں اور اس کی کسی بچی کی دنیاوی تعلیم نہ ہو، وہ 10 لوگوں کے بیچ میں جائے گی نا، اور دنیاوی تعلیم نہیں ہے نا، اور اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والی بچی ہے، تو ذہن میں رکھیں کوئی اس کو عزت نہیں دے گا. عزت کس کو دی جائے گی؟ جس نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوگی، ہے نا ایسے؟ تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم آج کل شیطان ایک اور ہتھ کنڈا ڈالتا ہے، مت پڑھانا قرآن، مت اپنے بچوں کو ضائع کرنا، قرآن کی طرف مت لے کر آنا، یہ تو جاہلوں کا کام ہے. آئے قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں، سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ. آتی ہے جس کو آتی ہے وہ پڑھتا جائے ساتھ ساتھ میرے. لا يعلمون الكتاب الا اماني وانهم الا يظنون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورۃ البقرہ میں پہلے ہی پارے میں کہ جو قرآن نہیں پڑھتا سب سے بڑا جاہل ہی وہی شخص ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم قرآن پڑھنے والوں کو جہلا میں شامل کر رہے ہیں. تو آج ابھی اسی وقت اتنے زیادہ میں نے آپ لوگوں کو قرآن پاک سے سارے جواب دے دیے جو شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے. تو ہم کیوں نہ آج ابھی اسی وقت سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہم یہ بات کر کے جائیں، یہاں کے انچارج سے بات کر کے جائیں، جو جہاں کہیں سے آیا ہے وہ وہاں قریب میں کہیں بات کرے، جہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اتنی بڑی جگہ ہے، یہ کیوں نہ آپ اٹھنے سے پہلے بات کر کے جائیں کہ بھئی مجھے آپ قرآن پاک بہت اچھی طرح سے پڑھنا ہے، اور 1-2 دن کے لیے نہیں، میری عمر اس قرآن پاک میں ختم ہو، میں نہ ختم ہوں باہر، میری عمر اسی قرآن پاک میں ختم ہونی چاہیے انشاءاللہ تعالی. اور پھر آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے کہ قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ اس کی وجہ سے رحمت نازل ہوتی ہے. اور آج کل ہم لوگوں نے اپنی رحمت کس کو بنایا ہوا ہے؟ وہ موبائل فونز ہے نا. بس دن رات آپ کیا کر رہے ہیں؟ میوزک کی آواز آتی ہے، جس کسی سے پوچھو تم میوزک سن رہے ہو، کہتے نہیں نہیں میوزک نہیں سن رہا، یہ خالی میں ریلز دیکھ رہا ہوں، اس میں لگا ہوا ہے. ایک ایک ریل دیکھنے میں آپ کتنا میوزک سن کے چلے جاتے ہیں. لیکن پھر بھی سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمارے ہاتھوں میں صرف موبائل ہی ہوتے ہے کہ نہیں ایسا؟ پچھلے دنوں ایک آنٹی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو نادرا والے ہیں شناختی کارڈ کے لیے، تو یہ شناختی علامت پوچھتے ہیں، ہے نا، پوچھتے ہیں نا کہ شناختی علامت کیا ہے آپ کی. تو وہ کہتی ہیں میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ شناختی علامت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ میں موبائل فون، 24 گھنٹے ہے نا تو سیدھے ہاتھ میں موبائل فون، یہ شناختی علامت، یہ آج کل ہم سب کے بچوں کی ہے، ہم سب ایسے ہی ہیں. پھر آپ دیکھیں رحمتوں سے دور ہو جاتے. پھر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے چمکتے ہوئے ستارے. ذرا تھوڑا سا سوچیں، 1-2 منٹ کے لیے اپنے دل میں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہے کہ نہیں؟ بڑی چھوٹی سی جی آئی ہے، پچھلے والوں کو نہیں ہے محبت ہے؟ پیچھے سے آواز بڑی کم آئی ہے، ابھی میں اٹھ کر آپ کی دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے صحیح ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کیا اس کا دل نہیں کرتا کہ میں زمین پر قرآن پڑھ رہی ہوں، اوپر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہوں، میرا گھر بھی چمک رہا ہو اور میں بھی چمکتے ہوئے لوگوں میں ہوں؟ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ دیکھیں چھوڑنا ہے قرآن کو؟ نہیں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں اس کے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. ایک اسکالر ہے، وہ یہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا تھا کہ صحابہ کرام 24 گھنٹے قرآن پڑھتے رہتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ صحابہ کرام نہ سوتے تھے نہ جاگتے تھے، جب سو رہے ہیں تب پڑھے ہیں، اٹھ رہے ہیں تب پڑھے ہیں، بیٹھ رہے ہیں تب پڑھے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں تب پڑھے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اتنا قرآن کیسے پڑھ لیتے ہیں. وہ کہتا ہے اسکالر کہتے ہیں اس بارے میں، وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھا نا، اور 24 گھنٹے سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، کھاتے ہوئے
اور باہر جاتے ہوئے اور گھر آتے ہوئے کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ صحابہ کرام اتنا قرآن کیسے پڑھ لے. تو دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی ان جیسا شرف عطا فرمائے اور ان جیسے لوگ بننے میں اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے. اسی طرح قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے لوگ قابل رشک ہے. سبحان اللہ. اس وقت جتنے آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے نا، اور ماشاءاللہ وہ سب لوگ بھی جو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح اس کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا، آپ دنیا تو چھوڑیں، اب تو بہت سارے پلینٹس مل گئے ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہے جہاں پر زندگی کے آثار مل گئے ہیں. صرف دنیا میں ہی زندگی کے آثار نہیں ہے، اور بھی بہت ساری جگہوں پر ہے. تو خالی اگر آپ دنیا ہی لے لیں تو اس وقت دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہیں؟ جو کہ قرآن پڑھتے ہیں، اور صرف پڑھتے نہیں ہیں، خوشی خوشی پڑھتے ہیں. الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی قابل رشک لوگوں میں آپ کا، میرا، ہم سب کا ساتھ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں کہ آج آپ تک کچھ بھی پہنچانے کی جو تھوڑی سی کوشش کی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرما لے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ آپ سب یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ سے کئی گنا زیادہ لوگ روزانہ یہاں آئیں اور آ کر اس جگہ کو جگمگا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور آمین بھی بولیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں میں برکتیں پیدا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب لوگوں کو وہاں سے عطا فرمائے جہاں سے آپ سب کا دھیان بھی نہ جاتا ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن پاک کی برکات کو ہم سب کے گھروں میں، محلوں میں، مسجدوں میں اور ہمارے بچوں تک لے کر جائیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تمام برکات ہماری نسلوں تک بھی پہنچا دیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک 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 ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو. آج کا ماشاءاللہ جو آپ نے فنکشن ارینج کیا بہت خوبصورت تھا، ہر چیز بہت پیاری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جنتوں میں بھی ایسے ہی گھر عطا فرمائے. آمین.